السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، ہم جو بات اپنی طرف سے کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس پر اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے، کیا جانا بھی چاہیے۔ جس کو اعتراض ہے وہ اعتراض کر سکتا ہے، لیکن ہم اگر بات غیر مقلدین کی یعنی غیر مقلدین کے متعلق غیر مقلدین ہی کی زبانی جو بات سناتے ہیں، یعنی ان کا اعتراض ہوتا ہے یا ان کی بتائی ہوئی بات ہوتی ہے، تو وہ اعتراض ہم پر نہیں بنتا، کیونکہ وہ اپنی حقیقت خود بتا رہے ہوتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ غیر مقلدین کی حقیقت ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ یہ دکھا رہے ہیں، جس کو اللہ جل جلالہ سمجھ کی توفیق دے وہ سمجھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ بات واضح ہے کہ غیر مقلدین کی حقیقت غیر مقلد ہی خود بتاتے ہیں اکثر کہ ان کی کیا حالت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بندہ یعنی یوں سمجھو آزاد ہو جاتا ہے نا، تقلید نہیں کرتا، وہ خود اپنی مرضی سے دین کو اختیار کرتا ہے، دین کو ایک کھیل بنا لیتا ہے، تقلید کو چھوڑیے۔ سارے نقصانات تقریباً ترک تقلید کے ہیں، ترک تقلید کے نقصانات ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یا ابھی بتانے والے ہیں۔ جو بندہ تقلید چھوڑتا ہے، خود مختار بنتا ہے، قرآن و حدیث اٹھا کر کہتا ہے کہ میں خود مسائل نکال سکتا ہوں، پھر اسے جس طرح جی میں آتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے، جیسے سمجھ میں آتا ہے، وہ اس چیز کو اختیار کرتا ہے اور وہ نام کیا دیتا ہے، بھائی یہ مسائل قرآن و حدیث سے ہیں، ہم قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، ہم کسی امام کے پیچھے نہیں چلنے والے، ہم نے قرآن سے بات لی ہے، اللہ کے رسول کی بات سے بات لی ہے، ہمارے پاس قرآن دلیل ہے، حدیث دلیل ہے، بس یہی بات کہتے ہیں اور پھر مرضی اختیار کرتے ہیں جو جی میں آتا ہے۔ بالکل غیر مقلدین کا یہی حال ہے۔ نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ ماہر دین کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جو دین کے ماہرین ہیں ان کی پیروی چھوڑ دی، جو دین کو سمجھتے ہیں، مسائل کو جانتے ہیں، علم والے ہیں، ان کی مرضی چھوڑ کر خود ریسرچ کرنا شروع کر دیا کہ بھئی ہم خود دین کو دیکھ لیں گے، قرآن و حدیث میں مسائل لکھے ہوئے ہیں، قرآن و حدیث میں چیزیں موجود ہیں، ہم خود مسائل حل کرتے ہیں، پھر نتیجہ وہ نکلتا ہے جو ہم ابھی آپ کو بتانے والے ہیں۔ ناظرین، بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں جو خود غیر مقلدین نے اعتراف کیا اور بڑی عجیب معلوم ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو بندہ تقلید کو چھوڑتا ہے وہ تو یعنی غیر مقلد ہوا، اور غیر مقلد ہوا اس کا دعویٰ کیا ہے کہ مسائل میں کہاں سے لیتا ہوں؟ قرآن و حدیث سے، اور پھر لوگوں کو یہی کہتا ہے دیکھو جی آپ کبھی اس امام کی بات بتاتے ہو، کبھی اس کی بتاتے ہو، ہم اللہ کے رسول کی بات بتاتے ہیں، قرآن سے مسائل لیتے ہیں، ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے، قرآن و حدیث ہی درست ہیں، اسے ہی قبول کرنا چاہیے کیونکہ صحابہ یہی کہتے تھے، اس طرح لکھ کے یعنی کہتے ہیں۔ تو بالکل یہ ایک ایسا گروہ ہے غیر مقلدین کا جن کے متعلق آج ہم آپ کو جو بتانے والے ہیں، اب وہ تحقیق میں اس درجہ تک پہنچے۔ اب یہ ان کی تحقیق بھی عجیب ہوتی ہے۔ یہ تحقیق کرتے کرتے کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ جو خلیل الرحمن جاوید کہہ رہے تھے کہ بھائی یعنی لڑکی بھی ان سے پوچھا جا رہا ہے لڑکی نکاح پڑھوا سکتی ہے؟ کہتا ہے پڑھا سکتی ہے۔ اب یہ قرآن و حدیث کا نام دیا جا رہا ہے، یعنی اس طرح کے بہت سارے عجیب ان کے مسائل مل جاتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ جس طرح وہ عاقل صاحب بتاتے ہیں، جنسی مسائل بتاتے ہیں، وہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث بتاتے ہیں، خدا قرآن و حدیث سناتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آج بھی ایسی حیرانگی والی بات آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ وہ غیر مقلدین جوتے پہن کر نماز پڑھنا، یہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، نہ پہنے پھر بھی بات تو یہی کہتے ہیں، لیکن ایسا غیر مقلد جو جوتے پہن کر نماز بھی پڑھتا ہے اور ممبر پر کھڑا ہو کر جوتے پہن کر ممبر کی تیسری سیڑھی پر کھڑا ہوتا ہے اور تقریباً کوئی 12 فٹ کا کوئی جو ہے وہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کر کھڑا ہوتا ہے جوتے پہنے ہوئے، اب وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ اب صرف اتنا ہی نہیں، ان کی تحقیق اس حد تک ہے کہ جو بندہ نماز جوتوں کے بغیر پڑھتا ہے وہ کافر ہے۔ اب یہ تحقیق غیر مقلد نے یہ کہاں سے کی؟ کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث والے ہیں۔ تو یہ منظر جو بتایا ہے وہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، یہ جو منظر آپ کو بتایا ہے یہ خود غیر مقلد نے مانا ہے، کسی عام غیر مقلد نہیں، بڑے ان کے محقق اور مناظر، سن لیجیے ان کی زبان سے کس طرح انہوں نے بتایا۔ سوال ہے کہ میں جماعت المسلمین کی مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں، ان کے پیچھے کیا میری نماز ہو جاتی ہے؟
جماعت المسلمین ایک تکفیری گروہ ہے جس کے مختلف ٹکڑے اور حصے ہیں، اور دو چار بندے جوڑ کر اپنے آپ کو جماعت المسلمین کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی جو حرکتیں ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں۔ مجھے صادق آباد میں جانے کا موقع ملا کسی فوتگی پر، تو وہاں پر ایک جماعت المسلمین تھی، وہاں کی مقامی، کوئی 12 فٹ کا لمبا سوٹا لے کر نا وہ ممبر کی تیسری سیڑھی کے اوپر کھڑا ہوا تھا، جوتے پہن کر، اور وہ جوتوں میں نماز پڑھنے پر اتنی سختی کرتے تھے کہ جیڑا بندہ مسجد دے وچ جتیاں پا کے نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ خود غیر مقلدین کا اعتراف ہے، یہ ان کا حال ہے جو آپ نے دیکھا۔ اب یہ تو اس نے یہ بتایا کہ بھئی یہ جو نا ممبر پر تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کر اور جوتے پہن کر خطبہ دے رہا ہے، اور نماز بھی جوتوں سے پہنتے ہیں، جوتوں کے بغیر جو نماز پڑھتے ہیں انہیں کافر کہتے ہیں۔ لیکن اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ بھی سنیں عمر صدیق سے۔ اور اسی طرح جماعت المسلمین تکفیری شدید گمراہوں کے پیچھے نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہی سلف صالحین کا فہم ہے، یہ امام احمد کا فتویٰ ہے۔ آپ کا علم پختہ ہے، ان کی چالیں بڑی تگڑی ہیں، اور آپ ان کی چالوں کی لپیٹ کے اندر آ کر گمراہ ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے شہر کے اندر دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے فتنے کے اندر لوگ آئے، ان کا سگا باپ فوت ہوا تو مجمع کے اندر کہنے لگا جی میرا باپ جہنمی ہے، دوزخی ہے، ناری ہے، مشرک ہے، میں نے اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اب یہ دیکھیں کہ اپنے باپ کے وہ مسلمان بیچارہ مرا گیا، یہ کوئی مسلمان نہیں، یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اب ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے نہیں چاہیے، یہ سوال پوچھا گیا تھا کس سے؟ عمر صدیق سے۔ تو عمر صدیق نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ کیوں بھائی؟ ان کا کیا قصور ہے؟ یہ کس امام کے پیروکار ہیں؟ ائمہ اربعہ میں سے کس کے مقلد ہیں؟ کسی کے مقلد نہیں ہے نا۔ یہ تو بھائی بیچارے یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں۔ اتنے دن تک تم لوگ کہتے رہے بھئی جو قرآن و حدیث کو مانے گا، قرآن و حدیث کو یعنی قرآن و حدیث کے پیچھے چلے گا، کسی امام کی پیروی نہیں کرے گا، وہی راہ راست پر ہے، وہی درست طریقے پر۔ یہ تو بیچارے یہی کہتے ہیں۔ آج آپ جو ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوئی کہ ترک تقلید کا نتیجہ ہے۔ یہ تقلید چھوڑی، خود اپنی مرضی سے دین کو اختیار کیا۔ تو غیر مقلدین جتنے بھی ہیں ان کے لیے یہ خطرہ ہے ہی ہے، کسی وقت بھی یہ ظاہر ہو سکتے ہیں، بڑی کثرت سے یہ آتے رہتے ہیں۔ ان کے افراد بھی یعنی گمراہ ہوتے ہیں، اب تو جماعتوں کی شکل میں، اب یہ جماعت المسلمین، اس کو جناب پوری جماعت کو غیر مقلدین خود مانتے ہیں گمراہ ہے۔ اب دیکھیں اس وقت انجینئر مرزا بھی ایک جماعت بن چکی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں گمراہ ہے۔ پہلے افراد گمراہ ہوتے تھے، اب پوری جماعتیں گمراہ ہو رہی ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے کہ تقلید کو چھوڑا۔ یہ سارا ترک تقلید کا نقصان ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔